بہت خوشحال ہیں۔ میں نے کہا مال کہاں سے آیا؟ میں نے کہا اب راز پتہ چل گیا، اس وظیفے کی برکت سے یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں، اتنے ملین ہیں، آپ تاجر ہیں، کہاں لگاؤں؟ اب وہ وظیفہ بتاؤ، کر کے دیکھو تو صحیح۔ ہمارے گھر میں غربت تھی اور ہماری چچی کیا کرتی تھی، جو پھل کھاتی تھی چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی، سڑو۔ مدینہ منورہ میں ایک درویش ہے، ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں اور ساتھ ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں۔ میرا جانا ہوتا ہے تو میں مغرب سے عشاء ان کے ہاں بیٹھتا ہوں، تو ان کا نا بہت خوشحال ہیں، اسکان میں گھر ہے، تو ایسے جیب سے نا نوٹ نکالتے ہیں، وہاں 500 کا بڑا نوٹ ہے ریال کا، چپ کر کے ایسے دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا مال کہاں سے آیا؟ مجھے ایسے زبان پکڑ کہتے چپ، ہنستے ہیں تو پھر اپنی زبان پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے آئندہ دفعہ آپ کی فلاں دوا ہے وہ مجھے چاہیے۔ میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے، میری جڑی بوٹیوں کی چھوٹی موٹی دوائیں ہیں، اسی سے اللہ لنگر چلا دیتا ہے، تو وہ لائیے گا۔ تو میں گیا تو میں نے کہا، کہنے لگے دوائی؟ میں لایا ہوں، میں کل لاؤں۔ نہیں بھائی ابھی چلو میرے کمرے میں، ہوٹل سامنے تھا۔ جب ہم ہوٹل کے کمرے میں گئے نا تو ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اچھا۔ میں نے کہا اب راز پتہ چل گیا، اس وظیفے کی برکت سے یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ ہرے ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں اس وظیفے کا عامل ہوں، میں نے جھولیاں بھری ہیں، میرے بڑوں نے بھری ہیں، اور یہ صدیوں سے کنز الاموال کی روایت ہے، مجھے حدیث کا، میری کوشش ہے ہر عمل کا ثبوت ہو، ہر عمل کا ثبوت ہو۔ تو پھر اپنا واقعہ سنایا جو سننے کی بات ہے۔ کہنے لگے ہم لوگ انڈیا کے ہیں، جب آئے تھے مدینہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، غربت تھی، غربت نہیں تھی، مفلسی تھی، مفلسی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس ہی نہ ہو، پائی پیسہ ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پینی کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، مدینہ کی سبزی منڈی سے گلے ہوئے پھل، گلی ہوئی سبزیاں لاتے تھے، کاٹتے تھے، دھوتے تھے، اور بعض اوقات نہ نمک اور رت ہوتا تھا نہ مرچ ہوتی تھی، اتنی غربت، بس ابال کے کھا لیتے تھے۔ ایک درویش آئے، انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کہا بس ہم پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے۔ اب تونگری کا یہ عالم ہے، مجھ سے کہنے لگے میرے پاس اتنے ملین ہیں، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کھا گیا، وہ فلاں کھا بھی گیا میرا پیسہ، اتنے ملین ہیں، آپ تاجر ہیں، کہاں لگاؤں؟ تو میں نے ان سے مشورہ دیا آپ خوشبو پہ لگا دیں، خوشبو کا کام پورے ورلڈ میں اچھا کام ہے۔ اب وہ وظیفہ بتاؤ، بالکل مختصر ہے، اب اس وظیفے کی روایت بتاتا ہوں۔ کنز الاموال ایک حدیث کی مضبوط روایت ہے، حدیث ہے، ایک دکھیارا، غم کا مارا آقا کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں فقر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب گھر میں جایا کر، بس 2 چیزیں ہیں مختصر، اللہ والو 2 چیزیں مختصر، جب گھر میں جایا کر سلام کیا کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، بس وضو یا بے وضو سلام کیا کر اور ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر کے دیکھیں تو صحیح، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا۔ آپ کہتے ہو کیا ہوگا، کر کے دیکھو تو صحیح، میرے آقا کے وظیفے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم، میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم۔ ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ گھر میں داخل ہوں۔ اور میں نے اس کا ایک اور پیکج طاقتور تیار کیا ہے، پوری دنیا میں میرے روحانی پیکج چلتے ہیں۔ میں ابھی یوٹیوب کی میں اب دکھا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اپنے مخلصین کو بھی، 1 ارب 6 کروڑ کتنا ہے؟ 1 ارب 7 کروڑ صرف ایک چینل کے ہیں ہمارے ویوز، اور کچھ لاکھ، ہمارے 8 چینل ہیں، یہ صرف ایک چینل کے ہیں۔ پوری دنیا زبانوں میں کام ہو رہا، انگلش، اردو، رشین، ازبک، پرشین، بنگلہ، ہندی، پتہ نہیں اور کس کی زبانوں میں،
خیر خیر پھیل رہی ہے. میں ایک پیکج دیتا ہوں اس کا. اب ایک کمرے سے داخل ہوں, یہ صحابہ کا عمل تھا. صحابہ کرام کے بارے میں ہے, درخت کی اوٹ سے نکلتے تھے تو دوسرے درخت میں آتے تھے, سلام کرتے تھے. ایک اوٹ سے ایک جگہ سے نکلتے تھے, دوسری جگہ آتے تھے, سلام کرتے تھے. میں اس کا پیکج دیتا ہوں ہمیشہ. گھر کی خواتین ہیں, وہ کہتی ہیں ہم سارا دن گھر رہتی ہیں, دروازے سے باہر نکلتی نہیں. ایک کمرے سے نکلیں دوسرے کمرے میں, دل میں سلام کریں, فرشتے موجود ہیں, جنات موجود ہیں, ارواح موجود ہیں, کوئی نظر نہیں آ رہا. عمل پورا کریں, سلام کریں اور قل ہو اللہ پڑھیں. کچھ عرصہ کر کے دیکھیں تو صحیح. ایک اور واقعہ سنو. ایک صاحب ہے کراچی میں, ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ان کے لیے پہلے سے بک ہوتی ہے, پہلے سے بک ہوتی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک جگہ, وہاں کے رہنے والے کہنے لگے ہماری چچی, ہم گھر میں رہتے تھے, درمیان میں دیوار تھی چھوٹی سی, وہ مالدار تھے, ہم غریب تھے. ایک وقت ایسا آیا, میں اسکول سے آیا نا, اماں سے کہا اماں بھوک لگی ہے. کہنے لگا بیٹا 3 روٹیوں کا آٹا ہے پر لکڑیاں نہیں. 3 روٹیوں کا آٹا ہے, بچے بہت سارے تھے, چلو 1 روٹی میں تجھے دے دوں گی, 2 ہم مل کر گزارا کر لیں گے. ہمارے گھر میں غربت تھی اور ہماری چچی کیا کرتی تھی, جو پھل کھاتی تھی چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی. سڑو, ہم یہ ہیں, جلو. جو چیز کھاتی تھی ہمارے گھر پھینک دیتی تھی. میری ماں چپ کر کے رو کے وہ چھلکے اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی. چچی کا حسد یہ تھا, کینہ یہ تھا. ہاں, کہا کہ میری اماں باتیں کر ہی رہی تھی تو ہمارے گھر میں ٹھا ایسے ہوا کیا, چچی کے گھر آئیں لکڑیاں, لکڑیوں کے آگے شاخیں ہوتی ہیں جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس نے وہ پتلی پتلی شاخیں توڑی اور کانٹوں والی ساری شاخیں اٹھا کے ہمارے گھر پھینکی. اماں کہنے لگے بیٹا لکڑیاں آ گئی. پہلی مدد, ایک وظیفہ بتا رہا ہوں میں, کہا کہ میں نے پہلی مدد اس وظیفے کی یہ دیکھی, اماں نے وہ کانٹوں والی لکڑیوں سے آگ جلائی اور روٹی پکائی اور روٹی پکا کے مجھے دی. میرا دل ٹھنڈا ہوا, وظیفہ پڑھتا رہا. کسی فقیر درویش نے بتایا تھا, پڑھتا رہا. آج وہ پاکستان کے بڑے مالداروں میں ہے اور وہ وظیفہ کیا ہے, سلام اور قل ہو اللہ. صدقت یا رسول اللہ. جبریل سچا, وہی لانے والا, رب سچا, وہی دینے والا, وہی جس پہ نازل ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے, جن صحابہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا سچے, محدثین فقہا نے پہنچایا سچے. اور یہ مسلسل تجربات بڑھتے گئے. ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا, بہت کاریگر تھا, اس کے بڑے شاگرد تھے. اصل وہ بکھر کا تھا, یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا. پرانے شہر میں رہتا تھا تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا. وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا, ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا, اس کی دکان بھی کرائے کی, اور ساری عمر ایسی گزری. جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا, ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی. غور طلب بات ہے, عجیب بات بتا رہا ہوں, یہ میرے دیکھے واقع ہیں. وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا, تقریباً 30 سال رہا. وہ ویران دکان لیتا تھا. نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی, چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے. اتنا کاریگر تھا. ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا. پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا. وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا کیونکہ اس کو تجربہ تھا, اس کو نہیں تھا. اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا. کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا, میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی, تو مجھے کرایہ دے رہا, اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے, میں کیسے اٹھاؤں گا. کہہ رہے نہیں, وہ تو مجھے اٹھائے گا, پتہ ہے مجھے. بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا, لکھواتا تھا, کرایہ دیتا رہوں گا, دیتا تھا. ادھر وہ کرائے پہ بیٹھتا تھا, چند دنوں کے پاس اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے, یہ دکان دے. وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے, ہم 30 روپے دیتے ہیں, ہم 40 روپے دیتے ہیں, کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں.
अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला, चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था। ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने ये राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा बख्त मेरे ऊपर पागल है और मुझे अखे बख्त मेरे ऊपर पागल है। मैं नहीं चाहता वाल में को आते विलड़ वेंदे, विलड़ चिपक जाता है, चिपट जाता है, लिपट जाता है। मैं नहीं चाहता आके फिर मुझे लिपट जाता है बख्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है। फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ फिर वो 100 आने की हो जाती है। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर वो हाथ का जिस शोबे का हो। था कोई सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता तो दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसे गुजारी। अब ये बख्त कहां से मिला? अब बख्त को सुन। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था। बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा। दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी देवड़ी में जो जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। कह रहे दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, मैं हम वालिद की खिदमत करते थे। वालिद दुआएं देता था, अनपढ़ था। किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था और टूटी फूटी कुल हुवल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए। थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। कल हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने क़याम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है। अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, हम फाकों में सोते थे, फूफी को खिलाते थे। कहा फूफी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी। बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फूफी। कहा उससे छीनते थे तो फूफी लड़ने पे आ जाती थी। एक घर में अजीब कशमकश थी। कहा इन सख्तियों तलखियों में मैं उनकी खिदमत करता रहा, बाप की मां की खिदमत करता रहा, हत्ता के वालिद पता नहीं कितने साल कहे, मुझे भूल गए, फौत हो गए। और फुप्पी ने के दिल में ये बात आई कि हमने वालिद को जहर दिया। उसने सारे जहान को कहना शुरू किया कि इन्होंने वालिद को जहर दे दिया, मेरे भाई को मार दिया। घर में रोटी भी खाती थी, बच्चों से छीन के भी खाती थी, चोरी छुपे भी खाती थी, दिन रात भी खाती थी, हमें बुरा भला भी कहती थी, लोगों के यहाँ शिकवे भी करती थी। फूफी ने जीना हराम कर दिया। कहा मेरी माँ कहती थी बेटा कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करते करते फूफी भी चली गई और
उसको अल्लाह की अमानत को अल्लाह के सुपुर्द किया और फिर अब माँ रह गई। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो माँ पे डाल दी। कहा अम्मा क्या करती, खाली चाबी नहीं होती है, चाबी रोटी तो थोड़ी सी होती थी, खा लेते थे, खाली चाबी हाथ में ऐसे लेके ना कहती अल्लाह इसको इतना बख्त दे, इतना बख्त दे, इसके साथ धरती लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ सुई लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ धागा लगे तो उसको बख्त दे, इसके कपड़े जो पहने उसको बख्त दे, इसको जो देखे उसको बख्त दे, इसको जो इसको देखे उसको बख्त। अम्मा चाबी लेके मांगती थी, रोती थी और बाज़ों का चाबी में अम्मा के बहुत सारे आंसू होते थे। कि बस ये निजाम चलता रहा। अम्मा भी गुजर गई। अब उसके बाद फिर मैं, मेरे बच्चे, अब जो बख्त के दरवाजे खुले, मैं जिसको देखता हूं उसको बख्त, जो मेरे कपड़े पहनता है उसको बख्त, जिससे सुई खरीदता हूं उसको बख्त, जिससे धागा खरीदता हूं उसको बख्त, जिसकी जगह पे बैठता हूं उसको बख्त। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गईं। ख्याल करना अभी बख्त बेदार है, कहीं बदबख्त आंखें सो ना जाए। वो दुआओं का जखीरा उस दर्जी के पास था, वो दुआओं का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अब्बी की सबर का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अम्मा के सबर का जखीरा वो साथ था। बस सहता रहा, चलता रहा। अल्लाह के नाम आए अमाल में, अल्लाह के निजाम में लिखा जाता रहा। को तुझे कोई दुआएं दे नहीं रहा, ना दे, मेरे निजाम में तू उन लोगों में है जिनके साथ दुआएं मिलती हैं, जिनके साथ दुआएं लगती हैं, जिनके साथ दुआएं लिपट जाती हैं, तो उन लोगों में। हमें दुआओं का जखीरा चाहिए, हमें दुआएं चाहिए किसी की, हम किसी की दुआओं में आ जाएं। मेरे हजरत फरमाते थे नजर बद लगती है ना, खा जाती है, इस तरह अच्छी नजर भी लगती है। तुझे किसी अल्लाह वाले की अच्छी नजर लग जाए, तुझे मुर्शिद की अच्छी नजर लग जाए, तुझे माँ बाप किसी दरवेश की अच्छी नजर लग जाए, और नजर तेरा काम बना देगी। जिस तरह बुरी नजर खा जाती है, बर्बाद कर देती है, इस तरह अच्छी नजर आबाद और शाद कर देती है, बा मुराद कर देती है।